الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود لامحدود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ سیرت انبیاء علیہ السلام کے ناظرین، اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں سنوں، جو کچھ میں بیان کروں، آپ لوگ سماعت کریں، مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو اعلیٰ حضرت ہیں وہ عقائد و نظریات ان کے بڑے پختہ تھے، اور اسی پیغام کو لوگوں تک بھی پھیلاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے گھر پہ کسی نے دستک دی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ باہر تشریف لائے تو کوئی مانگنے والا تھا، تو اعلیٰ حضرت کو کہنے لگا کہ حضور مجھے 10 روپے دیں ورنہ میں آپ کے گھر کو الٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو عقیدہ توحید کے ماننے والے تھے اور پختہ آپ کا عقیدہ تھا، ایمان تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تو شرع کے خلاف بات کر رہا ہے، آپ کو اگر 10 روپے چاہیے تو آپ میرے سے 10 روپے لے لیں، مگر یہ بات مت کہیں کہ میں آپ کا گھر الٹ دوں گا، ایسا نہ کہو۔ اس نے کہا جی میں تو ایسا ہی کہوں گا، اگر آپ نے مجھے 10 روپے نہ دیے تو میں آپ کا گھر الٹ دوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ فقیر جو ہوتا ہے نا، فقیر وہ لوگوں کے گھروں کو الٹ نہیں دیتا بلکہ سیدھا کرتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لے کے آتے ہیں، ہٹاتے نہیں ہیں، تو لہٰذا ایسا مت کہہ، یہ شرع کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ تو یہ کہہ کہ مجھے 10 روپے دے دیں، میں آپ کو 10 روپے دے دیتا ہوں۔ تو وہ بھی اپنی بات پہ اڑا رہا۔ اتنے میں آپ کی والدہ ماجدہ وہ یہ گفتگو سن کر قریب تشریف لائیں اور آواز دی کہ بیٹا احمد رضا، فقیروں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، فقیر 10 روپے مانگتا ہے تو اس کو دے دو، ان کے ساتھ الجھا نہیں کرتے۔ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اماں جان میں فقیروں کا غلام ہوں، ان کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ہوں فقیروں کی، مگر یہ جو شخص ہیں یہ فقیر نہیں ہے، یہ شرع کے خلاف بات کر رہا ہے، تو یہ فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی گفتگو جاری تھی کہ اعلیٰ حضرت کا صاحبزادہ جسے مفتی اعظم مفتی ہند بھی کہا جاتا ہے، وہ شہزادے جو 5-6 سال کی عمر میں تھے، چھت پہ کھیرے تھے، ایک دم سے گرے تو اندر سے آواز آئی کہ اعلیٰ حضرت کے جو صاحبزادے وہ گر گئے۔ تو آپ کی والدہ نے فوراً آپ کو کہا کہ دیکھا بیٹا، فقیروں کو پریشان کرنے کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ نقصان ہو گیا، کہا نہیں تھا کہ اس کو 10 روپے دے دیں، اس کے ساتھ مت الجھیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ماں جان اگر 1000 بھی میرے بیٹے ہوں اور وہ اس طرح فوت ہو جائیں تو میں پھر بھی اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گا، میں اس کے ساتھ جو ہے تعاون نہیں کروں گا کہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور ٹھیک ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، میں پھر بھی اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ابھی اسی گفتگو میں محو تھے کہ اندر سے ایک شخص آیا، کسی نے کہنے والے نے کہا بلکہ آپ کے بیٹے جو تھے وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ بابا جان دیکھیں میں چھت سے گرا ہوں اور چوٹ تو بڑی دور کی بات ہے، میرے کپڑے بھی نہیں گندے ہوئے مٹی سے۔ تو اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آزمایا تھا، تھوڑی سی آزمائش میں ڈالا اور اس میں مجھے استقامت عطا فرمائی۔ تو آپ کو پھر تھوڑا سا جلال آیا، غصہ آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو فقیر نہیں ہے، تو فقیر نہیں ہے، تو مانگنے والا ہے، اور جو تو دعویٰ کر رہا ہے تو اپنے دعوے میں جھوٹا، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں میں فقیر نہیں ہوں بلکہ فقیروں کا غلام ہوں، مگر
اب تو یہ کام کر۔ آپ نے اپنا جوتا اٹھایا اور اس کے سامنے پھینک دیا، فرمایا کہ یہ الٹا جوتا ہے، اب تو اس کو سیدھا کر کے دکھا، تو میرا گھر الٹنا چاہتا تھا، تو میرا جوتا تو سیدھا کر کے دکھا۔ وہ جو سائل تھا اس نے بڑی کوشش کی، بڑا زور لگایا، مگر آپ کا جوتا وہ سیدھا نہ کر پایا۔ شرمندہ ہوا، آپ کے قدموں میں گرا، معافی طلب کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے توبہ کر، جو تو نے شرع کے خلاف گفتگو کی ہے، اللہ سے توبہ کر۔ اور آپ نے اپنی جیب سے 10 روپے نہیں بلکہ 20 روپے اس کو نکال کے دیے۔ فرمایا کہ آئندہ ایسا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں، اپنے رب سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو یہ تھے اعلیٰ حضرت کے عقائد، عقیدہ توحید، کہ آپ لوگوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے اور آپ اندر سے بالکل مضبوط تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقیدہ توحید پر استقامت عطا فرمائے، اور جو لوگ ایسے پیر جو ہوتے ہیں جن کی اتنی عورتوں جیسے بڑے بال ہوتے ہیں، ہاتھوں میں 10 مندریاں پہنی ہوتی ہیں، ایک ماہ تک وہ نہاتے نہیں ہیں، اور چوڑیاں بازوؤں میں پہنی ہوتی ہیں، نماز کے قریب نہیں جاتے، روزے کے قریب نہیں جاتے، شریعت کی جو معاملات ہیں ان کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، تو ہم لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی پاوریں ہیں، دھاگے وہ دے دیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر بھی الٹ سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ خلاف شرع باتیں ہیں، اور یہ جاہلیت کا دورہ ہے، ہمیں اس سے نکلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، استقامت عطا فرمائے عقیدہ توحید و رسالت پر۔ وما علینا الا البلاغ۔